سب سے بلند و بالا، 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 تیری شان ہے خدایا، تجھ سا بڑا نہ کوئی، تو نے ہر جہاں بنایا، سب سے بلند و بالا، سب سے بلند و بالا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں مکرم عباس۔ ناظرین، اس دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے عظیم اگر کوئی ذکر ہے تو وہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہی وہ ذکر ہے کہ جس سے انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی مل سکتی ہے۔ اور وہ لوگ زمانے میں بڑے ہی عظیم اور منفرد ہوا کرتے ہیں جو اس ذکر کو عام کرنے میں اپنی کوششیں صرف کرتے ہیں، اور ذکر مصطفیٰ، مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے آزاد کشمیر کے معروف ثنا خواں محترم ریاست علی قادری صاحب آج میرے درمیان موجود ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ان سے بات کروں گا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے اور کیا معاشرے کے اندر ثنا خان مصطفیٰ کو وہ مقام دیا جاتا ہے جس کا حقیقت میں وہ مستحق ہے۔ تو لیے چلتے ہیں آپ کو آج کے اس پروگرام کے مہمان محترم ریاست علی قادری صاحب کے پاس۔ محترم ریاست علی قادری صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج اس پروگرام میں۔ قادری صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے ثنا خوانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو یہ نعت کا شوق، یہ ذوق آپ کے اندر کب اور کیسے قائم ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی پوری ٹیم کا، جو میڈیا کی آپ کی ٹیم ہے، کہ آپ نے یہ ہمیں سعادت نصیب فرمائی۔ جو انسان کا ذوق اور شوق ہے، جتنا اس کا ذوق و شوق ہوتا ہے، جس چیز کی وہ طلب کرتا ہے، جس چیز کا اسے شوق ہے، وہ اسے حاصل ہو کر رہتی ہے۔ میں چونکہ میرا آبائی گاؤں نڑالی ہے، جب میں بچپن میں اسٹوڈنٹ تھا 1 کلاس کا، تو ویسے ہی مجھے بہت شوق تھی کہ میں اسٹیج پہ جاؤں، میں نعت پڑھوں۔ تو جب جیسے ہی میرا شوق بڑھتا گیا، تو میں 2 کلاس میں جب تھا تو میں نے سب سے پہلے 2 کلاس سے نعت شروع کی، اور وہاں ہمارے حاجی یونس ملک صاحب ہوا کرتے تھے، ہیڈ ماسٹر۔ تو ان کی بڑی کوشش تھی کہ جو بچہ نعت پڑھے تو وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اسی طرح جب میں پائلٹ ہائی اسکول کوٹلی میں آیا، تو یہاں کے اساتذہ کرام میں سے حنیف چودھری صاحب ہمارے اردو کے ٹیچر ہوا کرتے تھے، اور سر حمید زیادی صاحب، اور آج بھی وہ کیبل نیٹ ورک پہ کمپیئر وغیرہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب میں اسٹیج پہ نعت پڑھتا تو میری بڑی حوصلہ افزائی کی۔ حنیف چودھری صاحب نے مختلف مقابلوں میں مجھے بھیجا، جس کی وجہ سے میرا شوق پہلے سے زیادہ بڑھتا گیا۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا، کالج دور میں جب کالج میں آیا تو کالج میں بھی ٹیچرز جو تھے انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی۔ تو مختلف جو کشمیر لیول کے مقابلہ جات ہوا کرتے تھے، ان میں انہوں نے ہمیں بھیجنا ہوا کرتا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے پوزیشنیں بھی ہماری آیا کرتی تھی۔ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے نعتوں کے فروغ کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کون سے احباب ہیں، وہ کون سے اکیڈمیز ہیں جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں؟ حکومت کی طرف سے جس طرح کے مختلف کالجز، اسکول ہیں، اس طرح کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے۔ البتہ امور دینیہ کا جو ادارہ ہے وہ سال کے بعد ایک مقابلہ ضرور کرواتے ہیں، جو مختلف اسکولوں کا ہوتا ہے، اور تحصیل لیول پر، پھر ضلع لیول پر، اور آخری مقابلہ جو ہوتا ہے وہ مظفر آباد میں ہوتا ہے۔ تو وہ بڑا محدود سا اس میں وہ ٹی اے ڈی اے وغیرہ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں ہماری جان سے بھی ہمیں پیارے ہیں، اس طرح کوئی بڑا مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ 2005 میں ہم نے ایک فیضان مدینہ نعت اکیڈمی کے نام سے ایک آغاز کیا تھا، اور وہ تقریباً 10 سال تک ہم نے مختلف چھوٹے چھوٹے جو شوق رکھتے تھے ثناخوان، ان کو گائیڈ کیا، اور اس وقت کشمیر کے بڑے بڑے نام بن چکے ہیں، جیسا کہ علی ریحان قادری ہیں،
فیضان ریاض ہیں، حمزہ خالد، اور اس طرح کے بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں جو اس وقت شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ تو مستقبل میں آپ کوئی آزاد کشمیر کے اندر، کوٹلی کے اندر نعت کے فروغ کے حوالے سے کوئی اکیڈمی قائم کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، پہلے جو ہماری اکیڈمی کوٹلی میں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، فیضان مدینہ نعت اکیڈمی، ہم فی سبیل اللہ بچوں کو مطلب کہ تربیت دیتے تھے نعت کی۔ میری جاب ہو گئی ایز اے سرکاری ٹیچر، تو اس کی وجہ سے وہ میں ٹائم نہیں دے سکتا تھا، تو اس کو میں نے وقتی طور پہ ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو ابھی ارادے ہیں کہ بہت جلد وہی جو ہماری اکیڈمی ہے اس کو دوبارہ ہم نے بحال کرنا ہے، اور جو ثناخوانی کی شوق رکھتے ہیں انشاءاللہ سرکار کے ذکر کو ہم گلی گلی کوچا کوچا پھر اس کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آزاد کشمیر کے اندر اور ضلع کوٹلی کے اندر وہ کون سے ایسے اچھے نعت خواں ہیں جنہوں نے نعت کے حوالے سے بڑا اہم منفرد کام کیا؟ 2-3 نام ہوا کرتے تھے، اللہ غری کے رحمت کرے، محمود احمد قادری صاحب، اکثر وہ بلیا مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد شاہد نویز صاحب، انہوں نے کافی عرصہ نعت کو دیا اور خالصتاً اچھی نعت پڑھتے ہیں اور گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں ضلع کوٹلی کے نعت کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ غلام مصطفیٰ مستانہ صاحب جو ہر عرس کی محفل میں انہوں نے بڑا اپنا نام کمایا، اس وقت بزرگ ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے اور نام بھی ہیں، امتیاز شیخ صاحب ہیں، اس کے بعد ارشد اقبال شاکر صاحب ہیں، ابھی وقار سلطانی صاحب اور اشتیاق سلطانی صاحب، اور بچوں میں سے بہت کم وقت میں احتشام اسلم اور میرا چھوٹا شاگرد ہے علی ریحان قادری، انہوں نے بہت اچھے مطلب کہ نعت کے فروغ کو بڑا عام کیا ہے۔ نعت کی وجہ سے ان کو بھی عزت بھی بڑی ملی ہے پوری دنیا اور پورے پاکستان و آزاد کشمیر۔ عصر حاضر میں بہت سے صناخواں ایسے ہیں جو اپنی نعتوں میں، اشعار میں موسیقی کو بھی شامل کر لیتے ہیں، ان کا انداز بیان جو ہے وہ موسیقی کی طرز کا ہوتا ہے، اور اس میں بہت سے موسیقی کے آلات بھی وہ شامل کر لیتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے بھی نعت خواں حضرات ایک ذریعہ معاش بھی بنا لیا ہے، تو ایسے نعت خوانوں کے بارے میں اور ایسی نعت خوانی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نعت کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے، اور آپ نے جو سوال کیا کہ ہاں اس کو شوقیہ تک رکھنا چاہیے، میں اکثر ہمارے جو دوست بیٹھا کرتے تھے وہ ماشاءاللہ آج وہ 2 وکیل ہیں اور میں اسکول ٹیچر ہوں۔ ہم نے جب بچپن میں نعت خوانی شروع کی تو ہمارا ایک آپس میں جب بیٹھا کرتے تھے ہم سوچا کرتے تھے یار ہمارا کوئی کاروبار ہو یا ہماری کوئی ملازمت ہو۔ الحمدللہ 2 بھائی جو اشتیاق سلطانی اور وقار سلطانی صاحب یہ وکیل ہیں، اور میں خود اسکول ٹیچر ہوں اور میری 12واں سال جا رہا ہے سروس میں۔ مختلف قسم کے پاپ میوزک پہراتا ہے تو لوگ سب کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور کچھ صناخوان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار ہم نے کوئی ایسی منفرد انداز سے ہم نعت پڑھیں میوزک کے ساتھ، ہماری جو ہے نا اس نعت کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوں، میوزک کا استعمال کریں گے، طبلے کا استعمال کریں گے، زیادہ دف کا استعمال کریں گے، ساتھ پڑھنے والے ہوں گے تو وہ ایک قوالی کی شکل اختیار کر دیتی ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں کتنے البم آپ ریلیز کر چکے ہیں اور مزید مستقبل میں آپ کے اس حوالے سے کیا ارادے ہیں؟ اس سے قبل جو ہے نا کیسٹ کا دور تھا، تو سب سے پہلے جو نعت کی کیسٹ ہے وہ کوٹلی میں نے ہی وہ ریلیز کروائی تھی، تو 3-4 کیسٹوں کے البم تھے، اور اس کے بعد کیسٹ کا زمانہ ختم ہوا، CD کا دور آیا، اب بھی تقریباً 7 سے 8 جو ہے نا CDیاں نکل چکی ہیں، مختلف ہر سال جو ایک CD آتی ہے ربیع نور شریف میں، تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ کون سی ایسی نعت ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو آپ پر وجد طاری ہو جاتا ہے؟ حضرت میر شاہ سرکار، میں اکثر ان کا کلام پڑھتا ہوں، یہ جو ان کا کلام ہے اج سکھ میں اتنا نہیں ودیری، میری آنکھوں سے کوئی کلام ایسا نہیں گزرا جو اتنا اعلیٰ مطلب کلام ہو، تو حضرت میر شاہ صاحب کا کلام ہے، میں 2 اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے،
آج نینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چن بدر شاشانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے متھے چمکے لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں حاکم مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں حاکم مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن ہوں حق مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں حق مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن اور دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پہ کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سر جھک نہیں سکتے سرے میں سر بھی ہمارے سر جھک نہیں سکتے سرے ماں سر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے ہوں حق مگر عالم اور شعر قابل غور ہے میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے ہوں حق مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں حق مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے
یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اور اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں، ارے ہوں جس کی غلامی میں، وہ آقا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا باصدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا باصدق و یقین، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، اور تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، زہرا کے لاڈلوں کا، زہرا کے لاڈلوں کا
ہے بڑا سخی گرانا، ہے بڑا سخی گرانا، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا، زہرا کے لاڈلوں کا بگڑی ہوئی جہاں کی تقدیر کو سوارے، مانگے جو کوئی روٹی اونٹوں کی دے قطارے، ایسا جہاں میں لوگوں، ایسا جہاں میں لوگوں، بس ایک آستانہ زہرا کے لاڈلوں کا، ہے بڑا سخی گرانا، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا، اور شاکر میرا تعارف ادنا گدائے زہرا، جولی میں جو بھی کچھ ہے سب خاک پائے زہرا، سمجھے نہ کوئی میری باتوں کو شاعرانہ، زہرا کے لاڈلوں کا ہے بڑا سخی گرانا، لجپال ان کے بابا، لجپال ان کے نانا۔ میرا میسج ہے آپ کو، میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہانی کی طرف لگائیں۔ جب پیار کریں گے سرکار سے تب ہی ہم سچے مسلمان بن سکیں گے، سچے مومن بن سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔